إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند انتہائی توجہ عقیدت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام جہاں تشریف فرمائے اور ایک تاریخ ساز ختم نبوت کانفرنس کے اندر میں اور آپ حاضر ہیں اور بلا شک اور شبہ آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں اور یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے آپ کے جو چہرے چمک رہے ہیں اس کا بھی جواب کوئی نہیں اور جو آپ حضور کے غیرت مند غلام بیٹھے ہیں تو تے ویسی واہ واہ بندے کہاں سے آتے ہیں میں کہہ اے خالی گنتی آلے نہیں نے اے بندے گنتی تو بھی بات نے تے تول وزن تو بھی بات نے ازی کہہ اے جنیاں دے مجمع نے جلے آگے نے ہاں اے شیر آگے اے جنیاں دے مجمع نے میں کہہ نچن آنے دے پترہ دے نہیں تے نعرہ پھر ایک باری لاؤ بھی ختم نبوت ہے ایک باری در و دیوار سارے ہلن تے صحیح اور پتہ تے لگے حضور تے محافظ ختم نبوت ادھر آئے سن تاج دارے ختم نبوت سبحان اللہ دسو جی شور تکبیر سے سر تراتی زمین اے توڑے لبیک کے نعرے کی حیبت ہے دسو جی آخر کے لبیک کے نعرے کی یہ حیبت تھی کہ اسلام آباد میں اور کالا کوٹ پہننے والا کتا وہ ہلا کے ہلا اسی کے حالت خالی لبیک کے شہرہ نے لبیک کا نعرہ لایا کہ پہلے دنوں کتا نس گیا میں کہا جس دن میدان اچھ نکلے کہ تینوں چھٹی نہ کچھ یاد رکھ رہا دیتا تو پہل کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توڑا ویا پیا نچر آلے دے پتر دے نال یہ ہیں لبیک والے ہم اس امیر و مجاہدین کے ماننے والے جس کو دنیا خادم حسین کے نام سے یاد کرتی ہے میں کیا جس بابے نے ختم نبوت میں پیرا دیا ہم نے اس بابے کے ہاتھ میں بیعت کی اور اس بابے نے پھر دنیا کو دکھایا جو بڑے بڑے مولوی جو پیر جو چندہ پر توڑنے والے جو کام نہ کر سکے وہ بابا ویر چے میں بیٹھ کر قادیانیت کو ویر چے کے نیچے مسل کر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ پوری دنیا میں سر بلند ہے حلوے کھان آلے ہون نے تے حضور تے نا تے جان تلی اتھیری تے رکھ کے میدان سجان آلے ہون نے گل ہے کہ نہیں ہے جی دسو جی حلوے آلے یا جلوے آلے ہم درود والے بھی ہیں اور درود
پڑھ کر بارود گستاخ رسول کا سینہ آر پار کرنے والے ہیں۔ گستاخ نبی کی ایک ہی خدا، گستاخ نبی کی ایک ہی خدا، گستاخ نبی کی ایک ہی خدا۔ اگلی ساڈے پاپا جی دی، اگلی ساڈے پاپا جی دی، اگلی ساڈے پاپا جی دی، توجہ جی، اگلی ساڈے پاپا جی دی۔ آج اسی تو آنوں دسنے ہیں جی ربیع نور شریف، ربیع الاول شریف دا چند نظر آ گیا تو پھر چہرے پہلے تو بھی زیادہ چمک اٹھے۔ یاد میں آ رہا ہے بابا جان کی طرح۔ اب یہ بات سننے والی ہے، توجہ، جتنے بھی سائنس کے پتر ہیں نا، یہ این جی اوز اور یہ انسانیت کا نعرہ لگانے والے، اے سائنسدان تے لنڈن دے جڑے انگریز ساڈے تے مسلط نے سارے، اے لک ماری جم کے بھی آ جان۔ اقبال کہتا ہے انسانیت کو یہ عزت مقام نہیں دے سکے، انسانیت کو اگر عزت مرتبہ مقام دیا تو وہ نگاہ مصطفیٰ نے دیا۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ماں کا کیا مقام تھا امام الانبیاء کی آمد سے پہلے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ جلوے جس سے مرجائی کلیاں کھلی۔ امام الانبیاء کی تشریف آوی تو پہلے دنیا دے اندر دسو جی پیو مردہ سی تو ماں نو نہ زندہ جلایا جاندہ سی کہ نہیں؟ حضور آئے، آپ نے فرمایا خبردار وہ 4 اشخاص جن کے بارے میں ہے نا کہ ماں کا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ان میں ایک شخص وہ ہے جو اپنی ماں کا گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ امام الانبیاء آئے، حضور نے فرمایا کہ خبردار اگر ماں کو جلانا تو دور کی بات، اگر تو ماں کا گستاخ ہے تو پھر تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ آگے امام الانبیاء نے ماں کو عزت دی، حضور نے فرمایا یہ تیری ماں ہے جس کے طلبوں کے لیے تیرے لیے رب نے جنت رکھ دی ہے۔ کیا بات، باپ جس کو بہت سمجھا جانے لگا، حضور آئے تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ خبردار یہ تیرا باپ ہے، اس کی رضا میں، اس کی خوشی میں مجھ محمد عربی کی بھی رضا ہے، میرے رب کی بھی رضا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا، ایک ذرا سے کم کریں، ایک ذرا سے کم کریں۔ پھر امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرا باپ ہے جو جنتی دروازوں میں سے ایک درمیانی دروازہ ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ میں کہیں گے دھیز دا جناب پیو ہے، اے تو بڑا کمزور ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا۔ یہ تو حضور آئے کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ خبردار جس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح اٹھایا جائے گا، بچی کو زندہ دفنانا نہیں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا یہ جو تمہاری بیٹیاں ہیں یہ قیامت والے دن تمہارے اور دوزخ کی آگ کے درمیان میں اس طرح ڈھال بن جائیں گی، تمہاری اور بیٹی کے درمیان میں اس طرح ڈھال بن جائیں گی۔ اگے پھر دسو جی جس وقت ذات پرستی اور نسل پرستی دا عروج سی، اب بتاؤ جی ہو سیاہ رنگ، نہ مکہ کے رہنے والے، نہ مدینہ کے رہنے والے، نہ قریشی، نہ ہاشمی، نہ عربی النسل، ہو سیاہ رنگ، ہو بھی حبشی، ہو بھی غلام، اور غلام کا سایہ اس طرح آقا کے اوپر پڑ جاتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم، اتنی زیادہ بندہ اس حد تک ہو، لیکن وہی بلال حبشی جب حضور کے نام کا کلمہ پڑے، مکہ فتح ہوا اور بڑے بڑے قریشی تھے، ہاشمی، حضور کی آل کے شہزادے، سید زادے، بڑے بڑے اجلہ شانوں والے صحابہ نیچے کھڑے، جب کعبے کی چھت پر چڑھنے کی بار آئی، حضور نے فرمایا کہ اب کعبے کی چھت پر چڑھے گا تو میرا غلام بلال حبشی چڑھے گا۔ قیامت تک یہ دست دے دیا کہ جس بلال حبشی نے محمد عربی کے لیے مارے کھائی، اب اگر کعبے کی چھت پر چڑھے گا تو وہی بلال حبشی چڑھے گا۔ پھر آگے جی پھر ایک فارس سے امام الانبیاء کا غلام چلا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بکتے بکاتے اختصار کے ساتھ، آپ بکتے بکاتے
پھر ایک منڈی میں جا کے بکے، پھر دوسری میں کام کرا کے لوگوں نے کمر توڑ کے رکھ دی، اتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا، اتنی مزدوریاں، اتنی سخت مشقت کرائی، لیکن آپ نکلے طلب دیدار مصطفیٰ کے لیے حضور کی طلب میں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے نصیب جاگے، میں بکتے بکاتے امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اب یہ وہ بات ہے کہ ملتا ہے کیا کیا، ایک بار تیرے مصطفیٰ پر آ کے تو دیکھ۔ ایسے تو ہمیں سمجھان آیا کہ جاتے عمرہ تے رائے وینڈ کنجیاں دے کول کچھ بھی نہیں ملنا، تے بڑی گالا ہو جائے نچن والے دا پتر بیٹھا عمران خان او دے کول بھی کچھ نہیں ملنا، تے چلے جاؤ سندھ ایم کیم دے ڈاکاں دے کول انہاں دے کول بھی کچھ نہیں ملنا، تے گجراتیاں تھتیاں دے کول چلے جاؤ انہاں کول بھی کچھ نہیں ملنا۔ ملتا ہے کیا کیا، ایک بار تیرے مصطفیٰ پر آ کے تو دیکھ، وہ ملتا کیا کہ پھر بعد میں کسی نے بات کر دی۔ اور یار یہ سلمان فارسی کا تو بڑا مقام ہے، حضور کے بڑے لاڈلے ہیں، اتنے بڑے شانوں والے صحابی ہیں، اور یار پتہ دے کرو انہاں دا پرو دادا کون ہے۔ ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ ان کا نام سلمان فارسی اس لیے کہ فارس سے تشریف لے کر آئے، اور پتہ تو کرو اس کی ذات کون سی، اس کی برادری کون سی، اس کی نسل کون سی، اس کا باپ دادا کون سا، تو پتہ تو کریں یہ ہے کون۔ تو جب یہ بات امام الانبیاء تک پہنچی نا تو یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنا نسب تبدیل کرے، جیسے لوگ آج کل سید ہوتے نہیں ہیں تو سید بن جاتے ہیں آدھے رستے سے، پھر جیسے جیسے پیسہ آتا جا رہا ہے ویسے ویسے برادری میں بھی اتنے گیر لگتا جا رہا ہے، لوگ اپنے پیو دادا کا نام مٹا کے برادریاں میں تبدیل کر دینے۔ اس شخص کے اوپر رب کی لعنت ہے جو شخص اپنی برادری اپنا نسب باپ دادا کا تبدیل کرے۔ تو سنیں جی امام الانبیاء کو جب یہ بات پہنچی نا کہ ہاں جی اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اس کھوج میں کہ بتاؤ جی سلمان فارسی کا شجرہ کیا، اس کا باپ دادا کون، کنبہ قبیلہ ذات برادری ہے کیا، تو پتہ ہے امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، یہ سلمان فارسی مجھ محمد عربی کے اہل بیت میں سے ہے۔ بتاؤ جی اس سے بڑا کسی کو کوئی اعزاز مل سکتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا جی ذات برادری کی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں سنو کہ یہ ہے وہ سلمان فارسی جو مجھ محمد عربی کے بیت میں سے، اہل بیت میں سے۔ بس ہم آپ کو یہ سمجھانے آئے ہیں کہ بس دو دن کی چھٹ دے یک رنگ ہو جائے، باقی حضور دے نال محبت کرنی ہے جی انے واہ کرو گے نا جی انشاءاللہ۔ اور ایسا نہیں کہ بندہ ایک تھانے دار ہے تو عشق مصطفیٰ بندہ کہا ہوا تھانے دارا عشق مصطفیٰ اے پیا خدا دا واسطہ میرے تے پرچہ نہ کٹی، اسی کہ اے تیری عاشقی ہمیں تو نہیں سمجھ آتی وہ کون سا عاشق رسول ہے جو امام الانبیاء کے نام تے پرچہ بھی نہ جھل سکے، وہ کون سا عاشق رسول ہے جو حضور کے نام پر کڑی کا وزن بھی نہ اٹھا سکے، وہ کون سا حضور کا غلام ہے جو 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکے۔ اسی کیا بکرے تے چڑھ گئے تے سارے تے مولوی تے پیر مکا گئے۔ حضرت صاحب آ رہے ہیں جناب بکرے پکاؤ بڑا گوشت کھاتے نہیں، سفید مرغی کھاتے نہیں، ان کی روحانیت ڈسٹرب ہوندی۔ اسی کیا پیچھے تے بکرے تے چڑھ گئی، بکرے تے بٹیرے ہی رہ گئے، کھاؤ اس سے کوئی کلام نہیں، پوری دنیا حضور کے نام کا صدقہ کھا رہی، لیکن ہم بات یہ کرتے ہیں یا پوری زندگی حضور کے نام کا کھایا کھایا کھایا، اگر 2 دن جیل کی دال کھانی پڑ جائے تو میدان چھڑ کے نصیدہ نہیں ہے۔ 10,000 پوری زندگی حضور کے نام سے ہاتھ چموائے، اگر حضور کے نام پر تھانے دار اپنی اٹھا کر آ جائے تو آپ مجھے بتائیں تو پھر کسی میدان چھڑ کے نہ جاؤ گے؟ ہاں بھی 10 آ جائے گی لاہور کے تھانے دار کے گڑیاں تو کون کون ہتھکڑی لگوانے کے لیے تیار ہے؟ عجیب حضور کا غلام، اے عشق مصطفیٰ کا تقاضا نہیں کہ ایک تھانے دار ہتھکڑی چک کر آئے تو مولوی ممبر تے پینٹ چھڑ کے نہ جائے۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے بندے کو تھانے دار پوری زندگی لوگوں نے ایک ہاتھ چوما حضور کی وجہ سے، آج تو ختم نبوت کی پہلے تاریخ کی وجہ سے ہتھکڑی اٹھا کر آ گیا تو یہ ایک ہاتھ نہیں یہ 2 ہاتھ حضور کے نام پر کڑیاں لگوانے کے لیے حاضر ہے۔ زمین پھٹی، پوری قوم زمین پھسی، ایک قوم نے ایک گناہ کیا، آسمان پھٹے، پتھر برسے، خون کی بارش، جو کا عذاب آج سارے قوم ان انسانوں نے کیے، سارے گناہ اس قوم نے انسان نے کیے۔ بتاؤ جی کوئی بندر بنا، خنزیر بنا، ٹھیک ہے میڈیکل نے بڑی ترقی کر دی لیکن کوئی ایسا سرجن پیدا نہیں ہوا بندہ راتوں رات بندر تے خنزیر بن جائے اور دا چہرہ مست ہو جائے۔ کیڑا ڈاکٹر ہے جی سرجن جو اس کو بندے دا پتر بنا دے دوبارہ؟
اور گھر والی بوا نہیں کھولیں گے، وہ کہیں گے ایم ہی کہہ رہا ہے میرا پیو ہے، میرا پیو ہے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں ہوتا گم گیا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیوں نہ ہم بندر بنے، کیوں نہ خنزیر بنے؟ کس منہ کے ساتھ ہم وفائیں کریں دنیا دار کمینوں کے ساتھ؟ کیا ہمارے چہرے سلامت زرداری کی وجہ سے؟ ہاں جی جو کنجے پہ غیرت بیٹھے ان کی وجہ سے؟ ہاں جی بلاول کی وجہ سے؟ عمران کی وجہ سے؟ نہیں، عطائے عرب، جلال کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پہ رب جہاں تمہارے۔ اس کے مصطفیٰ کا اظہار یہ ہے کہ ہم نے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے جی انشاءاللہ۔ کفریہ نظام گراؤ گے، حضور کا دین تک لے کر آنا ہے انشاءاللہ، حضور کی عزت کا بھی پیرا کرنا ہے، ختم نبوت کی بھی پیرے داری کرنی ہے، اور ختم نبوت کا علم اور سربلند کرنا ہے، اور وعدہ کرو کہ فتنہ قادیانیت جس وقت تک جان سے اکھاڑے گے نہیں، اس وقت تک نہ چاند سے بیٹھیں گے نہ قادیانی کو بیٹھنے دیں گے۔ ختم نبوت جلسہ میلاد کا سجان تو پہلے ڈی پی او میں اجازت رہی ہے، جنہوں نے آپ کو منہ دھوندا نہیں پتا، جن کو طہارت کے مسائل نہیں پتا، ان کو کس نے اختیار دے دیا؟ ہم نے کہا یہ تو ہمارے امام نے فرما دیا کہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان، ہم آئے جہاں اٹھے بھی۔ عشق و محبت، عشق و محبت۔ اس لیے توجہ، میں ابھی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، داروں جی اس وقت بھی میری زبان بندی ہے، کسی نے محسوس ہو رہا ہے؟ کسی نے ہو رہا ہے تو دسو۔ اسی تے جدو بھی زبان بندی لگتی ہے اور چھک کے تقریر کر کے آنا او زندہ باد۔ میں گیا جمعہ پڑھانا سے جیلم مسجد، باہر آ گیا ڈالا تھانے دار، مجھے آگے کہتا ہے حضرت آپ پہ پابندی ہے۔ میں جی کڑی پابندی لگ گئی نہیں جیڑی پہلے نہیں لگی؟ کہندے جی زبان بندی ہے۔ میں کہا اچھا۔ اس نے نا ایک دم وہ بولیا کوئی نہیں جاندہ سے میں نے ایک دم نا جی یہ آفس آرڈر ہے۔ میں کہا اچھا جی انگریزی میں نے آفس آرڈر پڑھے نہیں، میں نے نیچے پڑھا تو ڈپٹی کمشنر لکھے ہوئے ایسے ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹنگ آفیسر ڈی سی او جیلم۔ میں کہا یہ آرڈر پاس کیے ڈی سی او نے، ہاں اس دی گھوگی ہے نا سگنیچر تو نیچے ڈی سی او کے، تو میں کہا یہ تو ڈی سی او کی ڈسکریشن ہی نہیں ہے، یہ تو ڈی سی او کا اختیار ہی نہیں ہے، اور بھی ڈی سی او دا کام ہے تو کوئی ضلع کے اندر کوئی گٹا دا ڈھکنا نہیں ہے اور جا کے لوا۔ ڈی سی او دا کام ہے کوئی کھمبا ٹوٹ گیا جا باپ ڈالا نو لے کے آئے ساڑھا ٹرانسفارمر آگے ٹھیک کر کے جا۔ ڈی سی او دا کام ہے کوئی نالے بند ہو گئے او کھلوا، اے کام ہے نا انہاں دا۔ اور میں کہا اس کو کس نے یہ کہہ دیا کہ حضور کی غلاموں کے زبانوں کے اوپر تیرا اختیار ہے؟ میں جمعے دے بعد تقریر کی تھی پہلا پرچہ، اثر دے بعد پھر تقریر کی تھی دوسرا پرچہ، جیلم دے اندر مغرب دے بعد پھر تقریر کی تھی تے تیسرا پرچہ، تے عشاء دے بعد قادیانیوں کے کفر خانے کے سامنے مرکزی مسجد عیدگاہ شریف جہاں امیر المجاہدین نے خود شروع میں تعلیم حاصل کی ادھر چوتھی تقریر کی، چوتھا پرچہ۔ میں کہا جا کے ڈی سی او نوں دس دو کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، باہر ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کہا جتنی مرتبہ تم پابندی لگاتے ہو لگا جاؤ، حضور کے غلام یہ رسمی بلند اتنی مرتبہ یہ لبیک کے نعرے بھی لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔